بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور پھر حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے لیے تخلیق کرنے کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، اور پھر دونوں کو جنت سے نکال کے زمین پر کیوں بھیج دیا گیا، اور سالہ سال بھٹکنے کے بعد آدم و حوا کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوئی، تو یہ مکمل واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، بے شک میں زمین میں اپنا نیب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائیں گی، خون بہائے گی؟ اور پھر فرشتے کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی بزرگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا، تو یہ مٹی تمام روحیں زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ اور زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے منہ سے اللہ کی حمد و ثنا نکلی، تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو عظیم شرف اور مرتبے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوا اس کے جو تم نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، سو انہوں نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں، میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم پر ظاہر کیا ہوا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو تجھے کس چیز نے سجدے سے باز رکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کو خاک سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ تو پھر اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی، تو اس نے کہا کہ اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان ساروں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ تو یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرما لیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا،
جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے، تو اس عرصے میں دونوں پر جنت کی کسی بھی حصے میں جانے پر کوئی پابندی نہ تھی، سوائے اس درخت کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا، اور اپنے سزا کا بدلہ لینے کے لیے بھی وہ بے قرار تھا، تو اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں وہ بے پردہ ہو جائیں۔ تو اس نے انہیں کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کے مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں، اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ تو پھر ایک دن ہوا یوں کہ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس درخت کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے کہ جو رب تعالیٰ کی ذات ہم سے چھپانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام شروع میں تو اس کام کے قطعی طور پر خلاف تھے، لیکن جب حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر آپ علیہ السلام راضی ہو گئے، تو ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طریقے سے چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی 70 گاہیں جو ہیں ان پر آیا ہو گئی، اور جس پر ان دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں سے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دونوں نے جب اللہ پاک کی بات سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، اور نہایت ہی لاچارگی اور عاجزی کے ساتھ اپنی خطا پر نادم ہوئے، اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب عز و جل، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور ہمیں اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہیں مرنا ہے اور اسی سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ یوں آدم اور حوا کو زمین کی جانب پھر روانہ کر دیا گیا۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ، اور ابلیس جس نے آدم اور حوا کو جنت سے نکالنے پر اکسایا تھا، ان کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتار دیا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے، اور ان کے پاس حجر اسود تھا جو کہ جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا، تو یہ خوشبودار درخت جو آج ہمیں نظر آتے ہیں یہ انہی پتوں کی پیداوار ہے۔ حضرت جبرائیل امین آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے لائے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین درخت کا پھل ہے تو جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے وہ تناول کر لیا۔ پھر فرمایا اب میں اس کا کیا کروں؟ تو عرض کیا کہ ان کو زمین میں بو دیجئے۔ آدم علیہ السلام نے وہ دانے زمین میں بو دیے۔ دیکھتے کیا ہے کہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ دانے اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ ایک فصل کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کی کٹائی کی، پھر دونوں کی صفائی کی، پھر آٹا پیسا اور آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد کھانا کھایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت ہی شرمسار اور افسردہ تھے،
تو پھر حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی آپ کو سخت پریشان کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی گریہ زاری پر رحم آ گیا۔ پھر ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ پاک کی جانب سے معافی کی نوید سنائی، تو حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار اور بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر جبرائیل امین انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے ارد گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر جبرائیل امین علیہ السلام نے انہیں جبل عرفات پر لے آئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھیں، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات جسمانی تغیرات کو پیدا کر دیا، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے، جس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کرایا۔ اس طرح آدم اور حوا کی آپس میں ملاقات ہوئی اور پھر دونوں کے ملاپ سے اللہ پاک نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ اور حوا علیہ السلام جب امید سے ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسری مرتبہ والے لڑکے کی شادی پہلی مرتبہ والی لڑکی سے کر دی جاتی۔ یوں اللہ رب العزت کی ذات نے آدم و حوا کے مبارک وجود سے اس کائنات میں انسان کی تسلسل کی ابتدا کی۔ تو معزز ناظرین گرامی، یہ تھا آدم اور حوا کا خوبصورت ایمان افروز واقعہ۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ایسے ہی ایمان افروز واقعات کے لیے اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔